السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں ضرور اس واقعے سے مدد مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے معین و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا جنید، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، اس کی 2 بہنیں جو ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہی تھی اور بہت ہی ہونہار، وہ لڑکا پڑھائی میں بھی بہت ہی قابل تھا، بہت اچھا ذہین، محنت کرنے والا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ باہر جانے کے بعد ایک لڑکے سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی میں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو گالی دی، یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہوئی۔ لوگوں نے بیچ میں آ کر لڑائی کو چھڑوایا، ان کے جھگڑے کو ختم کیا اور ان کو الگ کر دیا۔ جنید غصے میں اپنے گھر آیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ پر غصہ سوار تھا۔ بدلے کی آگ اس کے دل میں لگ رہی تھی کہ مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ تو اس وقت جنید نے اپنی الماری سے پستول اٹھائی اور اس کو مارنے کے ارادے سے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ فوراً اس کو اپنے دوست کی ایک کہی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس کے دوست نے اس کو ایک نصیحت کی تھی کہ جنید، جب بھی تم کبھی کوئی نہایت قدم اٹھانا چاہو، کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہو، تو اس سے پہلے تصوراتی طور پر سپوز کر کے اس کے آنے والے جو حالات ہیں، اس واردات کو انجام دینے کے بعد جو صورتحال پیش آ سکتی ہے، جو شکلیں بن سکتی ہے، اس کو آدھے گھنٹے کے لیے، 30 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچ لیا جائے، تصور کر لیا جائے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو جنید نے اس دوست کی بات پر عمل کرتے ہوئے تصور کیا، یعنی آگے کے حالات کو سوچا۔ تصور میں وہ نیچے گیا، اس نے جس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی اس کو 3 گولیاں ماری، وہ وہیں پر انتقال کر گیا۔ اس کے بعد جنید سوچتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد جنید کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد مقدمہ شروع ہوا۔ ادھر زید کا گھر خالی ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے بہنوں کی جو ڈاکٹر کی پڑھائی چل رہی تھی وہ بھی متاثر ہوئی، وہ بیچ میں روکنی پڑ گئی۔ والدین کا برا حال ہے، گھر کی حالت خستہ ہو چکی ہے، اور ادھر مقدمہ شروع ہو چکا ہے، تاریخ پر تاریخ آتی جاتی ہے۔ ادھر والدین اور اس کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جیل میں ہر ہفتے جاتی رہتی ہیں۔ جا کر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی، اب تیرے بغیر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے گھر کے اندر جو راشن، جو پیسے وغیرہ تھے وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، یہ تو نے کیا کیا؟ اب ہمارا کون سہارا بنے گا؟ ہمارا کون خیال رکھے گا؟ ہماری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ادھر والدین بھی پریشان، یعنی گھر بالکل برباد ہونے کے قریب۔ جنید سوچتا رہا۔ آخر کار فیصلے کا دن آ گیا۔ فیصلہ ہوا، جج نے فیصلہ سنایا اور جنید کو سزائے موت ہو گئی۔ جب جنید کو سزائے موت دی گئی، اس وقت تک 25 منٹ گزر چکے تھے۔ اب جنید اپنے موت کے دن گن رہا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جس دن اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ اس وقت 29 منٹ ہو چکے تھے۔ اب جنید کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر اس کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی جنید کے گلے میں وہ رسہ ڈالا گیا اور پھانسی دینے ہی والے تھے کہ فوراً 30 منٹ پوری ہوئی۔ جنید کا اس وقت
پسینے سے برا حال تھا، اس کے بدن پر لرزہ تھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ فوراً جنید نے پستول الماری میں رکھی اور اس میز پر اس کی بہنوں کی 2 کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ جنید نے وہ دونوں کتابیں اٹھائی اور اپنی بہنوں کو لے جا کر دی اور کہا کہ میری بہنوں، تمہاری پڑھائی کا وقت ہو چکا ہے، تمہیں بہترین ڈاکٹر بننا ہے، خوب محنت کے ساتھ اپنی پڑھائی کرو۔ اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد جنید کی ایک بینک میں بہت اچھی جاب لگ گئی، اس کی بہنیں بھی ڈاکٹر بن گئی اور اب وہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، پرسکون زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ اگر جنید اس وقت وہ 30 منٹ کے لیے واردات کے بعد کا تصوراتی جائزہ نہ لیتا، صورتحال کو نہ سوچتا، تو آج جنید کا گھر برباد ہو چکا ہوتا۔ وہ 30 منٹ کا سوچنا، تصوراتی طور پر آگے کے انجام کو سوچنے نے جنید کا گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ آپ بھی اپنی زندگی کے وہ 30 منٹ بچا کر رکھیے گا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسے حالات آئے، آپ کو کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے، کوئی واردات انجام دینی ہو، تو پہلے 30 منٹ یا کچھ دیر بیٹھ کر سوچ لیا جائے کہ کیا کیا صورتیں پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہوش سے کام لیں، جوش سے کام نہ لیں۔ کبھی کبھی جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے میں بہت سے نازک مسئلے بھی پرسکون طریقے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی، یہ واقعہ اچھا لگا تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔